بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، مارچ ختم ہو چکا، عمران خان کی تقریر زبردست تقریر ہو چکی، اور اس سے بڑھ کر عمران خان نے جو بہترین ڈیسیجن لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حکومتی خلقوں کے ساتھ ساتھ باجوہ ڈکٹ لائن کے بھی پرخچے اڑ چکے ہیں۔ اس وقت پیپلز پارٹی خاص طور پہ اور نون لیگ کے اور ان کے سمیت پوری پی ڈی ایم کے جتنے بھی ڈرے ہوئے رہنما ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ آج رانا ثناء اللہ نے کی بھی چیخیں آپ نے سنی۔ اس کے بعد سندھ کے اندر ایک شرابی ہے جس کو شراب شہد نظر آتی ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آج اس کی بھی چیخیں آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ کوئی عمران خان کو میدان چھوڑ کر بھاگ جانے والا بزدل کہہ رہا تھا، اور کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ حکومت گرانے آیا تھا اور اپنی حکومتیں توڑنے کا اعلان کر کے چلا گیا۔ لیکن ان سب بیانات کے پیچھے کس قدر تکلیف اور کس قدر کرب تھا ان لوگوں کا، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ عمران خان نے ایسا حکم کا پتہ پھینکا ہے کہ ان سب کے طوطے اڑ چکے ہیں، اور اس وقت ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح کسی نہ کسی کو لوٹا بنا لیا جائے۔ اور آج انہوں نے پوری کوشش کی ہے، سب نے، سب کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی، تم نے کس کو ملنا ہے، تم نے کس کو ملنا ہے۔ میں اب بائی نیم سب کے بارے میں تو نہیں بتاؤں گا، بہرحال ان سب کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی اور سب کے سب ناکام ہو چکے ہیں۔ کسی ایک بندے کو نہیں توڑ سکے عمران خان کے، کسی ایک ممبر کو بھی یہ توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور انشاءاللہ نہیں ہو سکیں گے۔ ناظرین اکرام، کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑنے کا عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے خیال سے اگر عمران خان کو کوئی اس کا نقصان ہوگا تو وہ صرف یہ ہوگا کہ عمران خان اپنی مرضی کا یا اپنی مشاورت کے ساتھ مل کے اگر کوئی الیکشن کمیشن بنانا چاہتے تھے تو وہ اب نہیں بن سکے گا ان اسمبلیوں کے ٹوٹنے کے بعد۔ ایک تو یہ ہوگا، دوسرا نگران حکومت میں عمران خان کی مشاورت شامل نہیں ہوگی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود اگر عمران خان کی مشاورت شامل ہو بھی جائے تو بھی جنہوں نے جہاں سے کوئی بغیرتی کرنی ہے وہ بغیرتی انہوں نے تب بھی کرنی ہے، اور عمران خان کی مشاورت ہو یا نہ ہو یہ بغیرتی وہ کریں گے۔ اور لوگوں نے، عوام نے یہ انتخابات اپنے بل بوتے پر جیتنے ہیں، جس طرح پنجاب کے ضمنی انتخابات لوگوں نے اپنے بل بوتے پر جیتے تھے۔ حالانکہ ان سب نے اور ان کے سہولت کاروں نے مل کے پوری کوشش کی اور بھرپور دھاندلی کی، لیکن اس کے باوجود عمران خان 20 میں سے 15 سے 16 سیٹیں جیت گیا۔ اسی طرح آنے والے انتخابات میں فرض کریں، ویسے تو اس کے کوئی چانسز نہیں کہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد دوبارہ سے انتخابات کرانے کی ہمت کرے الیکشن کمشنر، اور ویسے بھی اگر الیکشن کمشنر کو 60 سے 70% ملک کے اندر الیکشن کروانے پڑتے ہیں تو وہ پھر پورے کے پورے ملک میں الیکشن کروانے پڑتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ یہ الیکشن یہ پنجاب میں اور کے پی کے میں کروانے کا ان کا ارادہ بن جاتا ہے، یا کسی طرح یہ کوئی رستہ نکال لیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو پنجاب اور کے پی کے میں 2/3 اکثریت آرام سے مل جائے گی، اور اگر 2/3 اکثریت عمران خان کو کے پی کے اور پنجاب میں مل جاتی ہے تو اس کے بعد یہ اسمبلیاں قائم ہو جائیں گی، اور حکومت رہنے تک، یعنی الیکشن جو وفاق کے الیکشن ہوں گے اور دوسرے صوبوں کے جب الیکشن ہوں گے تو بھی یہ اسمبلیاں قائم رہیں گی۔ یہ اسمبلیاں پھر اپنی مدت 5 سال پوری کریں گی، اور اس اسمبلیوں کے ہوتے ہوئے ان صوبوں کے اندر عمران خان کی حکومت ہوتے ہوئے باقی صوبوں میں الیکشن ہوں گے اور وفاق میں الیکشن ہوں گے، تو ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ عمران خان کس طرح
तरह के जूते मारेंगे इलेक्शन के अंदर इनको, और मैं समझता हूं कि 10% सीटें भी ये जीतने के काबिल नहीं रहेगी। ये सारी की सारी पीडीएम मिलके भी ये 10% सीटें नहीं निकाल सकेगी। इसलिए जिस तरफ भी ये जाएं, जैसा भी ये फैसला करें, इनको मार ही पड़ेगी, इनको जूतियां ही पड़ेंगी, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये बुरी तरह हर किस्म के फैसले में ये नाकाम होंगे। नाज़रीन किराम, आज आज़म सवाती को दोबारा से गिरफ्तार किया गया। कल आज़म सवाती ने मार्च के अंदर जिसको ललकारा, उसने अपना आप फिर दिखाने की कोशिश की जाते जाते, लेकिन बहरहाल आज़म सवाती को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, मैं समझता हूं कि आज़म सवाती की गिरफ्तारी ने एक चीज तो वाज़ेह कर दी कि आज़म सवाती ने वो जो सरिया था गर्दनों के अंदर, वो निकाल के आज़म सवाती ने टेढ़ा कर दिया है। क्योंकि आज़म सवाती को गिरफ्तार जब पहले किया गया था तो रात के वक्त उसके घर में छापा मारा गया, उसकी दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हुए, उसको पकड़कर मारा गया, उनके पोते पोतियों के सामने, उनकी बहुओं के सामने, उनकी बेटियों, उनकी बीवी के सामने। और अब जब इनको गिरफ्तार किया गया तो अब बाकायदा मजिस्ट्रेट साहब साथ तशरीफ लाए, उनके दरवाजा खटकाया गया, उनको बाहर बुलाया गया और उनको वारंट गिरफ्तारी दिखाया गया और फिर उनको गिरफ्तार किया गया। ये है वो चेंज जो एक आज़म सवाती लेके आया है। आप खुद सोचिए कि अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाते हैं तो किस तरह का चेंज इस मुल्क में और कितनी जल्दी आएगा, ये आप खुद अंदाजा लगा लें। आज़म सवाती ने चंद दिनों के अंदर इनके किबले ही नहीं दुरुस्त किए, बल्कि इनके गर्दनों से सरिये निकाल के भी टेढ़े कर दिए हैं, सिर्फ एक आज़म सवाती ने। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब 22 करोड़ आवाम खड़ी होगी तो इनके सरिये टेढ़े नहीं होंगे, इनके सरिये टूट जाएंगे, और आपने ये करना है, और तब ही आपको हकीकी आज़ादी मिलेगी। वगरना अगर आप ये देखते रहेंगे कि उसको मार पड़ रही है, चलो हम तो बचे हुए हैं, वो पकड़ा गया है, चलो हम तो बचे हुए हैं, सिर्फ बोलने के ऊपर, सिर्फ तनकीद करने के ऊपर अगर कोई इस तरह किसी को गिरफ्तार करेगा तो आप सबको निकलना पड़ेगा, आप सब ने इकट्ठे हो जाना है, खड़े हो जाना है इन सरियों के खिलाफ, जिनके अंदर अब भी सरिये पड़े हुए हैं, उनके खिलाफ आपने खड़े हो जाना है, और फिर इनके सरियों को ना सिर्फ टेढ़ा करना है बल्कि इनको तोड़ना है। और ये सरिये मैं समझता हूं तोड़ने का आगाज आज़म सवाती ने कर दिया है। नाज़रीन किराम, एक और बहुत बड़ी खबर और इस हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस तजर्बाकार हुकूमत का ये कारनामा है कि आपको दिसंबर से 1 दिसंबर से गूगल के ऊपर आप काम नहीं कर सकेंगे। यानी कोई भी ऐसी ऐप जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं किसी भी किस्म की, आप वो डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने गूगल के $34 मिलियन देने हैं, और इस वजह से गूगल पाकिस्तान के अंदर अपनी सर्विसेज जो है वो बंद कर रहा है। और ये 1 दिसंबर से आपको गूगल के ऊपर ऐप डाउनलोड करने की जो सहूलत है वो मुयस्सर नहीं होगी। आप गूगल से किसी भी ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। ये है इस हुकूमत के कारनामे, ये है इस तजर्बाकार हुकूमत की तजर्बाकारियां कि आज पाकिस्तान इस नहज पे आ गया है कि एक तरफ पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है और दूसरी तरफ वो आपका इनकलाबी भगोड़ा जो इस वक्त यूरोप में सैरें कर रहा है, और दूसरी तरफ अब ये हमारे जो हाजी साहब हैं ये जा रहे हैं बेल्जियम के हवाले से पता चल रहा है कि ये टिकटें कटवा रहे हैं या कट चुकी हैं इनकी टिकटें, बेल्जियम जा रहे हैं। अगर वो मुहिब्बे वतन है तो फिर पाकिस्तान के अंदर रहे, अगर वो मुहिब्बे वतन है तो उसके ऊपर जो इल्जामात इसी की बनाई हुई हुकूमत ने लगाए हैं, जो टैक्स के रिकॉर्ड्स इनके सामने आए हैं,
وہ سب کچھ کلیئر کرے، پاکستانی قوم کو بتائے کہ وہ سچ ہے کہ وہ جھوٹ ہے۔ ISPR کا خالی یہ کہہ دینا کہ یہ جھوٹ تھا، یہ اس طرح تھا، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ پورے پروف کے ساتھ ثابت کریں کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ آپ فرشتے نہیں ہیں۔ ISPR میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اگر دو الفاظ میں کہہ دیں کہ جی نہیں یہ تو جھوٹا ہے، یہ بڑھا چڑھا کے بتایا گیا ہے، تو حضور ہمیں پھر سچ بتائے نا، سچ سامنے لائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ واقعی میں بڑھا چڑھا کے بتایا گیا ہے یا ISPR غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ یہ پاکستانی قوم کا حق ہے کہ پاکستانی قوم کو کلیئر کیا جائے کہ انڈیا کی اتنی بڑی فوج کا سربراہ جب ریٹائر ہو تو اس کے 25 سے 30 لاکھ کی اس کے پاس اثاثے ہوں، اور ہمارا آرمی چیف ریٹائر ہو رہا ہے تو اربوں خربوں روپے کے اس کے جو ہیں وہ اثاثے سامنے آ رہے ہیں اور ہم نہیں لا رہے۔ وہ حکومت جو اس نے خود بنائی، وہ حکومت جس کی سرپرستی اس نے خود کی، اسی حکومت کے لوگ یہ سب کچھ سامنے لے کے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ تو کالا ہے۔ اگر اس کالے کو کلیئر کرنا ہے تو پھر یہ سارے معاملات سامنے لائیں کہ کیا کیا اثاثے ہیں ان کے پاس۔ خالی آپ کے کہہ دینے سے ہم حدیث نہیں سمجھ لیں گے، اس کو کلیئر کیا جائے اور پاکستانی عوام کو مطمئن کیا جائے۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔